قرآن کریم کے درس کا جو خطبات جمعہ میں سلسلہ شروع کیا گیا اور اس سلسلہ میں قرآن پاک کی مختصر اور مکمل تفسیر خطبات جمعہ میں سنانے کا ارادہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس ارادے کو بھی تکمیل کی سعادت عطا بخشے اور خدا تعالیٰ جل جلالہ ہمیں قرآن کریم کے تمام فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آج تفسیر قرآن کا 21واں درس ہے، تو اس سلسلہ میں 4 رکوع مکمل ہو گئے پچھلے جمعہ۔ آج سورہ بقرہ کا 5واں رکوع ہے اور 40ویں سورہ بقرہ کی آیت سے آج ہم آغاز کریں گے۔ تو پہلے میں چاہوں گا کہ پچھلے جمعہ جو ہم نے قرآن کریم کی 33 نمبر آیت سے لے کر 39 نمبر آیت تک سورہ بقرہ کی جو ہم نے تلاوت کی تھی اور ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس کا پہلے آپ کو میں ربط بتا دوں ان آیات کے ساتھ، اور ان میں جو آخری 2 آیات ہیں 37، 38 اور 39، ان کی کچھ تفسیر ابھی باقی تھی۔ تفسیر تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہاں کو کچھ باتیں اس ضمن میں رہتی تھی، تو وہ پہلے عرض کر دوں۔ رب تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب آزمائش میں مبتلا فرمایا اور پھر خود ہی اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ، اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو القاء کیا۔ کیا القاء کیا؟ مِن رَبِّهِ کلماتن، اس کے رب کی طرف سے کچھ کلمے القاء کر دیے گئے، کچھ کلمات۔ اور وہ کلمات کون سے تھے؟ قرآن پاک میں جو واضح طور پر کلمات ہیں وہ جن کا قرآن پاک نے ہمیں اشارہ دیا ہے اور قرآن پاک نے جو الفاظ بتائے وہ دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو ورد لب رکھے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، چاہے اس کے گناہ دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہوں، دنیا میں موجود پانی کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، جو اس دعا کو ورد لب رکھے اور اللہ کی مغفرت پہ یقین رکھے، اللہ کی رحمت پہ یقین رکھے، اللہ کریم جل جلالہ ضرور اس کو معافی عطا فرمائے گا اور اپنی رحمت کا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور حصہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ دعا ہے جو ابو البشر، میرے اور آپ کے باپ، ساری انسانیت کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے القاء فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتاب علیہ، پس اس نے توبہ کی۔ آدم علیہ السلام نے کلمات خود ہی بتا دیے، پھر خود ہی ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، خود ہی انہیں تخلیق فرمایا اور خود ہی انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا، خود ہی انہیں پھر اس آزمائش میں مبتلا کر کے رونے کی توفیق بخشی، وہ روتے رہے، دعا مانگتے رہے، اور پھر کہا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، جس رب نے انہیں آزمائش میں ڈالا تھا اسی رب نے انہیں آزمائش سے نکال بھی دیا۔ تو وہ بزرگوں نے، ایک بزرگ شاعر نے اس پہ بڑا خوبصورت انہوں نے ایک شعر لکھا، وہ کہتے ہیں کہ دکھ بھی مجھے عزیز سکھ بھی مجھے عزیز، دکھ بھی عطائے دوست سکھ بھی عطائے دوست، کہ دکھ بھی یار کا دیا ہوا ہے اور سکھ بھی یار کا دیا ہوا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس مقام پر دنیا کو، دنیا کے عقل مند سے عقل مند انسان کو اللہ تعالیٰ نے ورطۂ حیرت میں ڈالا ہے، انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ بڑے لوگ واقعہ آدم، تخلیق آدم سے گمراہ ہو گئے، اس واقعے کو سمجھنے سے قاصر رہے، کوئی اس کو بیان کرنے سے قاصر رہا، کوئی بیان تو کر سکا لیکن وہ بیان کرتے کرتے یوں بھٹکا کہ اس نے کہہ دیا جی جب آدم علیہ السلام گناہ کر سکتے ہیں تو ہم گناہ کیوں نہیں کر سکتے، بھٹک گئے۔ نبیوں کو جنہیں اللہ نے معصوم بنایا ہے، اور یہ قاعدہ الکلیہ ہے کہ رب تعالیٰ جل جلالہ نے جتنے فرشتے بنائے سارے فرشتے معصوم ہیں، اور فرشتوں سے بھی افضل انبیاء کرام ہیں، تمام انبیاء کرام تمام فرشتوں سے افضل ہیں، اور فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں ان سے افضل جو اللہ نے نبی بنائے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو فرشتوں سے بھی افضل ہیں وہ گناہ کر سکیں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ نَارَ جَهَنَّمَ،
جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، جو گناہ میں مبتلا ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پکا پکا رکھے گا، اس کا ٹھکانہ ہے ہی جہنم۔ اور جو انبیاء کرام ہیں اگر ان سے معصیت ہو جائے، گناہ ہو جائے، اگر ہم یہ یقین رکھ لیں کہ نبی سے بھی گناہ ہوتا ہے، نبی سے بھی غلطی ہوتی ہے، تو کیا غلطی کرنے والے بندے کی گواہی اسلام کے اندر قبول ہے؟ قطعاً نہیں۔ جو شخص فاسق ہو یعنی گناہ کرتا ہو، اس کی گواہی اسلام کے اندر قبول ہی نہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، ہم جب کوئی بات ہوتی ہے تو ہم تو پنجابی میں یا اردو میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی قرآن پاک کا بھی یہ حکم ہے کہ جب تک تحقیق نہ کر لو تب تک اس خبر کو آگے نہ پھیلاؤ۔ وہ قرآن پاک کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی گناہ گار شخص خبر لے کر آئے تو اس گناہ گار شخص کی خبر پہ یقین نہیں رکھنا، پہلے تحقیق کرنی ہے۔ یعنی قرآن پاک یہ بتا رہا ہے جو شخص فاسق ہو، فاجر ہو، جو گناہ اور معصیت میں داخل ہو جائے، اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی گواہی پھر قابل قبول کیوں ہے؟ انبیاء کرام کی گواہی کا انکار کفر ہے۔ نبی پاک نے کہا نہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اب ابو لہب نے انکار کیا تو وہ کافر ٹھہرا، ابو بکر نے اقرار کیا تو وہ صدیق اکبر بن گئے۔ نبیوں کی گواہی کی تصدیق کرنا ہم پہ واجب۔ نبی کی گواہی، نبی جو گواہی دے رہا ہے اس کی ہم تصدیق کریں گے، ہم کہیں گے بالکل آمنا وصدقنا، ہم اس پہ ایمان لائے اور انہوں نے جو کہا وہ سچ کہا، ہم اس کو سچ تسلیم کرتے ہیں۔ اور جو کوئی کہے کہ نبی نے جو خبر دی ہے، پہلے نبی کی خبر کی ہم تحقیق کر لیں، نبی نے جو خبر دی ہے پہلے اس کی ہم ریسرچ کر لیں کہ نبی کی خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ جو اس تذبذب کا شکار ہوگا اللہ فرماتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے صدیق اکبر بننے کی، کہ ابو جہل نے جب کہا کہ وہ معراج پہ گئے ہیں، اس نے تو بات بڑے گول کر کے پوچھی نا، اس نے کہا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں یہاں سے مکہ سے اٹھا اور 7ویں آسمان پہ چلا گیا، پھر وہاں سے اللہ سے ملاقات کر کے رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس آ گیا، تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا نہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ اس نے پھر بات کو دہرایا، اس نے کہا اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر یہ بات تو تیرے محبوب نے، محمد نے، انہوں نے کہی ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ کے پاس گئے بھی ہیں، آئے بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر نے یہ نہیں کہا کہ اب میں اس کی تصدیق کروں گا، پہلے میں ریسرچ کر لوں، اس کی میں چھان بین کر لوں بات سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے محبوب نے کہا ہے نا پھر میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، انہوں نے سچ کہا ہے۔ پھر اس میں تردد والی بات کوئی نہیں، پھر اس کے اندر شک والی بات کوئی نہیں، پھر اس کے اندر تذبذب کوئی نہیں ہے۔ نبی جو کہہ دے اس پہ ایمان لانا واجب ہے، کیونکہ نبی کی ہر خبر اسی لیے مستند اور اتھینٹک ہوتی ہے کہ نبی جو کہتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کہتا ہے۔ اور اگر نبی کے اندر معصیت ہو، گناہ ہو، جیسے میں گناہ گار ہوں، میں گناہ گار شخص ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، آپ مجھے کبھی زندگی میں کہہ سکتے ہیں جی ہمارے خطیب صاحب جھوٹ بھی بولتے ہیں، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں ہمارے خطیب صاحب جو ہیں وہ وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، ان کے اندر یہ بھی عیب ہے کہ وہ ننگے سر بازار میں چلتے ہیں، ان کے اندر یہ بھی عیب ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے موبائل پہ فحش باتیں کرتے ہیں۔ مطلب آپ اگر میرے اندر کوئی خامی موجود ہے آپ مجھے اس پہ ملامت کریں گے۔ اگر کوئی معصیت مجھ سے خطا سرزد ہوگی آپ مجھے اس پہ ملامت کریں گے، ملامت کرنی جائز ہے، ملامت کرنی جائز ہے گناہ گار بندے پہ۔ تو اگر نبیوں سے ہم یہ توقع رکھیں کہ نبی بھی نعوذ باللہ عاصی ہیں، گناہ گار ہیں، ان سے بھی خطا ہو گئی، ان سے بھی غلطی ہو گئی، تو پھر نبیوں پر تو ملامت کرنا جائز ہو گیا، نبیوں کو رسوا کرنا جائز ہو گیا۔ تو نبیوں کو رسوا کرنا جائز تو بڑی دور کی بات ہے، نبیوں کے بارے میں رسوائی والی بات سوچنا بھی ہلاکت اور بربادی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی اس پہ لعنت ہے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ تو گویا اس بات سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آزمایا ہے، دراصل یہ رب تعالیٰ کی حکمت تھی کہ رب قدوس دو اشخاص کو، دو نفوس کو کائنات کے سامنے اللہ تعالیٰ نے
ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پہ پیش کیا۔ ایک طرف 6 لاکھ سال اللہ کی عبادت کرنے والا ابلیس تھا، دوسری طرف جناب سیدنا آدم علیہ السلام جنہیں اس وقت اللہ کریم نے ابھی بنایا ہی تھا اور فرما دیا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب جو میں نے جس کو بنایا ہے برابر برابر بنا دیا ہے، جب میں اس کے اندر روح پھونکوں تو تم سب نے سجدہ کر دینا ہے۔ اب ایک طرف 6 لاکھ سال اللہ کی عبادت کرنے والا پہلے سے موجود ہے تخلیق آدم سے، آدم علیہ السلام کو تو اللہ کریم نے بھی تخلیق فرمایا ہی نہیں، ان کا تو ابھی پتلا تھا، اور آدم علیہ السلام کے پتلا تیار کرنے سے پہلے اللہ کی 6 لاکھ سال عبادت کرنے والا پہلے سے موجود ہے، زمین کے چپے چپے پہ سجدہ اللہ کے لیے کرنے والا موجود ہے، فرشتوں کو اللہ کی توحید اللہ کی معرفت کا سبق دینے والا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے موجود ہے۔ اب یہ اللہ کریم جل جلالہ بتانا چاہتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو عبادت نہیں کرتا لیکن میری بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جس کی لاکھوں سال کی عبادت کی ہوئی میری بارگاہ سے وہ بیکار چلی جاتی ہے، اس کو راندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو اس کی نظر میں منظور ہو وہ کامل بندہ ہے۔ عبادتیں، ریاضتیں گو یہ اللہ کریم جل جلالہ کے قرب کا ذریعہ ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے کائنات کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کچھ ایسے نفوس بھی ہوتے ہیں جو عبادت نہیں کرتے لیکن اللہ کو ان سے پیار ہو جاتا ہے، وہ عبادت بعد میں کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے تخلیق سے پہلے تو ابھی تو آپ کا پتلا ہی تیار نہیں تھا، تخلیق انسانیت سے پہلے آدم علیہ السلام نے کوئی عبادت نہیں کی، لیکن آپ کی تخلیق سے پہلے شیطان نے تو لاکھوں سال عبادت کی تھی۔ اللہ نے بتایا ہے کہ لاکھوں سال کی عبادت ایک انکار کی مار ہے، بس تم ایک بار انکار کرو لاکھوں سال کی عبادت گئی، اس عبادت کا کوئی مقام نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنی نوع انسان کو ترغیب بھی دلائی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو یہ سبق بھی دے دیا، فرمایا یہ تمہارے لیے عبرت کی نشانی ہے کہ میں نے تو 6 لاکھ سال جس نے میری عبادت کی ہے اس کی عبادت کو نہیں دیکھا، اس نے ادھر انکار کیا، میں نے اس کی عبادت ساری کی ساری اس کے منہ پہ دے ماری، اور فرمایا فخرج نکل یہاں سے، تو لانتی ہے یہاں سے نکل جا۔ تو رب قدوس جل جلالہ نے وہاں اپنی حکمت سے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے، نہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اور غلطی پر مبنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پھر آدم علیہ السلام کو اس توبہ کے بعد فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر اب تم سارے کے سارے زمین پہ اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بس جب میری ہدایت تمہاری طرف آئے، یعنی یہ بنی نوع انسان کو بھی اس میں خطاب ہے، صرف آدم علیہ السلام کو نہیں، آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کو اس آیت کے اندر خطاب ہے، آیت نمبر 38 کے اندر، کہ اب زمین پہ اتر جاؤ۔ اب جب تم زمین پہ اترو گے تو تمہاری طرف میری ہدایت آئے گی، فمن تبع ہدایا، بس جو ہدایت کی اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ میرا ولی ہوگا، وہ میرا دوست ہوگا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو گویا رب ذوالجلال نے ساتھ ہی اپنی ولایت کا اعلان بھی کر دیا کہ میں تمہیں زمین میں اتارنے لگا ہوں، 2 گروہ ہوں گے، ایک شقی لوگوں کا، ایک بدبخت لوگوں کا، اور ایک ولی لوگوں کا، میرے ماننے والے لوگوں کا جو سعادت مند ہوں گے۔ فرمایا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس جو جب تم اتر جاؤ گے، جو تم میں سے میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ خوف سے، حزن سے، ملال سے بالکل بے نیاز ہو جائے گا۔ اور والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو میری اس ہدایت کی اتباع نہیں کرے گا، جو میری نشانیوں کو جھٹلائے گا، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ یعنی دونوں گروہوں کا ذکر پہلے ہی فرما دیا۔ ابھی آدم علیہ السلام زمین پہ اترنے والے تھے کہ 2 گروہوں کا اعلان کر دیا گیا، حزب الرحمن اور حزب الشیطان، کیونکہ شیطان نے اللہ کریم جل جلالہ کے حضور بڑی جسارت کی تھی، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم ہے، تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے نا، اللہ کے سامنے اکڑ گیا، اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔
مجھے تیری عزت کی قسم، اکڑ گیا، سامنے کھڑا ہو گیا اللہ کریم کے، فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو یعنی اولاد آدم کو میں گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے مخلص بندے میرے چکر میں نہیں آئیں گے، ان پہ میرا زور نہیں چل سکے گا۔ یہ مخلصین ہی نبیین ہیں، یہ مخلصین الا عبادک منہم المخلصین، شیطان کا یہ کہنا ہی آدم علیہ السلام کی معصیت اور خطاؤں سے بری ہونے کی دلیل ہے کہ شیطان بھی یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو اللہ کے انبیاء ہوں گے میرے چکر میں نہیں آ سکیں گے۔ اور نبیوں کے بعد مخلصین ان کے متبعین، ان کے صحابی جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے، جنہوں نے ان کی رہبری اور رہنمائی میں دین سیکھا اور دین پہ عمل کیا۔ اور شیطان بھی گویا جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان سے ڈر رہا ہے۔ ایک طرف اللہ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اس نے چیلنج کیا، اس نے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ کتنی دلیری ہوگی ویسے، کبھی سوچئے تو صحیح۔ یہاں تو باپ بیٹے کے سامنے کبھی کھڑا ہو جائے نا تو باپ 8 دن سوتا نہیں کہ بن کیا گیا ہے، وہ میرے سامنے میرا بیٹا کھڑا ہو گیا، اس نے مجھے للکار دیا، میں نے اس کو جنم دیا ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کریم جل جلالہ تو رب الارباب ہے، ساری کائنات کو تخلیق فرمانے والا ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم اس پہ کیا تھا، معلم الملائکہ اللہ کریم نے اس کو بنایا تھا۔ اور جب شیطان اللہ کریم کے آگے اکڑا ہوگا، اس نے یہ بات کہی ہوگی، شاید وہ اس وقت اللہ الصمد والی جو شان ہے یہ شیطان کو یاد نہیں رہی کہ رب کو تو کسی کی پرواہ ہے ہی نہیں، اللہ کو اس کی عبادتوں کی کیا پرواہ تھی؟ اگر اس نے عبادتیں کی بھی تھی، سجدے کیے بھی تھے چپے چپے پہ، فرشتوں کو اللہ کی توحید کی اگر تعلیم دی بھی تھی، اللہ کو اس تعلیم کا کیا فائدہ؟ اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے اللہ کو چیلنج دیا، اور حدیث رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب اس نے چیلنج دیا نا تو رب ذوالجلال نے بھی اس کے چیلنج کا بڑا مسکرا کے جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا تو گمراہ کرے گا اور یہ توبہ کریں گے، میں ان کی توبہ قبول کروں گا، تو ان کو غلط راستے پہ ڈال، جتنوں کو ڈالنا ہے ڈال، لیکن جو رجوع کر لے گا، جو میری طرف غلطی کر کے بھی لوٹ آئے گا نا، اللہ فرماتا ہے میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ یہ اس کے اندر ایک حکمت تھی، شیطان کو یہ بتانا تھا کہ دیکھ تو نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، اور انہوں نے میری طرف رجوع کر لیا۔ وہ روئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، فرمایا تو نے ان کو بہکانے کی پوری کوشش کی، لیکن انہوں نے میری طرف آنے کی پوری کوشش کی، ان کا اخلاص تیری کوشش پر حاوی ہوا، تو میں نے آدم علیہ السلام کو ان کی لغزش پہ، ان کی بھول پر معافی عطا فرما دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھول جو ہے نا، بھول وہ ہمیں اس پہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوتا ہمارا۔ جیسے میں نے پچھلے جمعہ بھی بتایا تھا کہ بھول جو ہے یہ اور ہے، غلطی اور ہے، کہ بھولے میں اگر بندہ پانی بھی پی لے روزے کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر جان بوجھ کے پیے گا تو روزے کا کفارہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ کریم جل جلالہ نے اس کے اندر ہمیں کچھ باتیں بتائی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام آپ زمین پہ تشریف لائے، اور ادھر اماں حوا۔ اب یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، وہ سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے، اماں حوا کی توبہ کی قبولیت کا ذکر نہیں ہے۔ یہ تو بتا دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی گئی، اماں حوا کی توبہ کی قبولیت کا ذکر نہیں، وہ اسی ضمن میں وہ ذکر بھی آ گیا۔ اور یہاں بتایا یہ ہے کہ جب مرد جو ہے عورت اس کی تابع ہے، جب خامد نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا، تو حضرت سیدہ حوا کا بھی رجوع ہو گیا، کیونکہ وہ حضرت آدم کی اتباع میں تھی، حضرت آدم کی محبت میں تھی۔ تو جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ مل کے ان سے بھول ہوئی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر اللہ کے حضور ندامت کا اظہار کیا، اللہ کے حضور روئے، اللہ کریم جل جلالہ نے جب ان کی توبہ کو قبول کر لیا، تو حضرت حوا کی توبہ کو بھی اللہ کریم نے قبول فرما لیا۔ اور پھر ساتھ جو دعا ہے جو اللہ نے سکھائی تھی، وہ صرف آدم علیہ السلام کو نہیں سکھائی تھی، اس کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں نا ان کو آپ دیکھیں، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم دونوں نے ظلم کیا، انفسنا ہم دونوں نے اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو نے ہم دونوں کو معاف نہ کیا،
وترحمنا، اور اگر تو نے ہم دونوں پہ رحمت نہ کی، لنکونن من الخاسرین، ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ جو اللہ نے الفاظ سکھائے ہیں وہ الفاظ ہی جمع پر مشتمل ہیں، تثنیہ پر مشتمل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو الفاظ سکھا دیے وہ لفظ دونوں نے پڑھے، تو اللہ نے توبہ کی قبولیت کا ذکر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا کر کے پوری کائنات کو یہ پیغام دیا، اور بالخصوص خواتین کو پیغام دیا کہ تمہیں اپنے خامند کی رہبری اور رہنمائی میں چلنا ہے، تمہیں ان کی اتباع میں چلنا ہے۔ تمہارا خامند اگر تمہیں نیک راستے پر چلا رہا ہے اس کے پیچھے چلو، اگر اللہ کریم اس کے گناہ معاف کرے گا تو تمہارے بھی معاف کرے گا، اگر اللہ اس پہ رحمت کرے گا تو تم پہ بھی اللہ کریم رحمت فرمائے گا۔